سائرس بابل پر قابض ہوتا ہے۔ زمانہ قدیم میں بحیرہ روم کے آس پاس 3 بڑی تہذیبوں نے نشو و نما پائی، ایک مصری تہذیب، دوسری ہتی تہذیب اور تیسری وادی دجلہ و فرات عراق کی تہذیب جو سب سے زیادہ پرانی تھی۔ اس تہذیب کا آخری بڑا مرکز بابل تھا۔ بابل کے بہادر سپاہی بارہا حملہ آوروں کے سیلاب کا رخ پلٹ چکے تھے، لیکن اکتوبر 539 قبل از مسیح میں ان کی مرکزی حکومت کو جنگ کے بغیر سائرس کے سامنے ہتھیار ڈال دینے پڑے۔ سائرس نے میڈیا اور پارس کو متحد کر کے جس سلطنت کی بنیاد ڈالی وہ اس تیزی سے ابھری کہ بابل کے بادشاہ نابونیدس کو اس کا صحیح اندازہ ہی نہ ہو سکا۔ ابتدا میں وہ خوش تھا کہ میڈیا کی بادشاہی ختم ہو گئی جو مدت سے بابل کی دشمن چلی آتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ پارس کی نئی قوت کو ذک دینا مشکل نہ ہوگا۔ اس نے مصر، لیڈیا، اسپارٹا وغیرہ کو ملا کر مقابلے کے لیے ایک متحدہ محاذ بھی قائم کر لیا تھا، لیکن متحدہ ایرانی قبائل نے بابل کے تمام حلیفوں کو آنن فانن تتر بتر کر ڈالا۔ سائرس نے 546 قبل از مسیح میں پہلے لیڈیا کو فتح کیا، پھر بحیرہ روم کے کنارے کی تمام یونانی نو آبادیاں لے لیں۔ نابونیدس نے بھی بابل کے شمال میں شکست فاش کھائی۔ اس کے بعد بابل والوں کے لیے مقابلے کا سوال ہی باقی نہ رہا، چنانچہ انہوں نے دب کر سیروس کی اطاعت قبول کر لی۔ بے شک قتل و آتش زنی کے وہ واقعات پیش نہ آئے جو 150 سال قبل نینوا کے بادشاہ سناشرب کے ہاتھوں پیش آ چکے تھے۔ شہر تباہی سے محفوظ رہا مگر اس کی عظمت ماضی کا افسانہ بن کر رہ گئی۔ اہل بابل بڑے ہوشیار اور ذہین لوگ تھے۔ ان کے فنون لطیفہ کا اثر مصر تک پہنچا۔ علم ہندسہ میں ان کے کمالات اعلیٰ درجے کی قلعہ بندیوں اور آپاشی کے وسیع سلسلوں میں نمایاں تھے۔ فن تعمیر میں ان کی برتری کی شہادت عالی شان مندروں سے ملتی ہے۔ انہیں کاروبار کا بھی بہت بڑا ملکہ تھا۔ ان کے بعض تجارت پیشہ خاندان قصبوں اور شہروں میں اقتدار کے مالک بن گئے تھے۔ بابل میں علم کی بہت قدر ہوتی تھی۔ وہاں حضرت مسیح علیہ السلام سے 1000 سال پیشتر قطب خانوں کی بنیاد رکھی گئی۔ سن عیسوی سے 2000 سال پہلے بادشاہ رحم وابی نے بابل میں ایک عظیم الشان سلطنت قائم کی اور وہ مجموعہ قوانین جاری کیا جس نے عالمگیر شہرت پائی۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس مجموعہ قوانین میں مختلف جرموں کے لیے جرمانے، جلاوطنی بلکہ دردناک موت تک کی سزائیں درج تھیں، لیکن سزائے قید کے لیے کوئی دفعہ رکھی ہی نہیں گئی تھی۔ دو آبا دجلہ فرات کے سپاہی بھی بڑے دلیر اور ہنرمند تھے۔ ان کے پاس قلعہ شکن آلات تھے۔ وہ قلعہ بندیوں کو سرنگیں لگا کر اڑا دیتے تھے، سڑکیں اور پل بنانا جانتے تھے، اور 9ویں صدی قبل مسیح میں انہوں نے رسالہ بھی تیار کر لیا تھا، لیکن سائرس کے سوار تیر اندازوں کا مقابلہ کوئی نہ کر سکتا تھا۔ بابل کے رسالے بیکار ہو کر رہ گئے اور پیادہ فوج لڑائی میں سرگرم حصہ لینے سے پیشتر ہی تباہ ہو گئی۔ بابل کے علاوہ سائرس نے شام، فلسطین، مشرقی ایران، قبرص اور ایشیائے کو چک کے آس پاس کے تمام یونانی جزیرے مسخر کر لیے۔ چنانچہ 519 قبل مسیح تک دنیا کے تمام مہذب ممالک اس کے باج گزار بن چکے تھے۔ اولوں کی طرح تیر برسانے اور آندھی کی مانند تیز چلنے والے سواروں نے ایک روشن دماغ سپہ سالار کی ماتحتی میں اس سلطنت کی طرح ڈالی جو اس دنیا میں غالباً پہلی شہنشاہی تھی۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اہل ایران لڑائیوں میں بھی بڑے ضبط سے کام لیتے تھے اور مفتوحین کے ساتھ ان کا برتاؤ بہت ہی اچھا تھا۔ وہ دوسرے مذاہب سے رواداری برتتے اور مفتوحہ ملکوں کے باشندوں کو اونچے عہدے دیتے، عوام کی مادی بہبود کا خاص خیال رکھتے اور ظالمانہ ٹیکس نہ لگاتے۔ ان کا نصب العین یہ تھا کہ دنیا کو ایک مرکز پر جمع کر دیا جائے اور سب کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اس وسیع سلطنت کے باشندوں میں ایرانی قومیت کے ذریعے سے یہ احساس پیدا ہوا کہ وہ ایک عالمگیر سلطنت کے افراد ہیں۔ ان سے پیشتر بابل، مصر اور ہتھیوں کی فتوحات کا مقصد لوٹ مار کے سوا کچھ نہ تھا۔ بابل کی اس فتح کے بعد بنی اسرائیل کو جو قید کر کے فلسطین سے لائے گئے تھے، دوبارہ اپنے وطن جانے کی اجازت ملی۔